السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہیں۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میرے تو پہلے جماعت دے جید خطبہ کرام نے تساں احباب دے سامنے با مقصد گفتگو فرمائیے، خصوصاً مبلغ اسلام خطیب ہر دل عزیز
فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری انعام الرحمن محمدی صاحب آف گوجرانوالا، اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرماوے، جنہاں نے بہترین انتہائی خوبصورت مدللانہ شاندار والہانہ لاجواب خطاب فرمائے۔ اللہ قاری صاحب دا سناونا اور تواڈا ساڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے تواکو ساکوں اساں سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اساڈے کولو این ٹائم جیڑا کچھ اللہ دی طرفوں ہے، اساں جیڑے ویلے پیدا تھے اون ٹائم سارے کنے کوئی ملکیت کہنا ہے، اسارے کنے موجود ذرے ذرے دا مالک اللہ ہے اور عطا کرن والا بھی اللہ ہے۔ ویسے نہ بے شمار عطا کی تیس، گنتی کرنا شمار کرنا توڑے سارے واسدہ روگ نہیں، ان دی کیڑی کیڑی عطا کو شمار کرے سو، ان دے کیڑے کیڑے فضل کو گن سو، اللہ تعالی نے بے شمار فضل بے شمار نعمت عطا کی چنے۔ اللہ تعالی دے نعمتیں دے وچوں عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر عقل نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ دی دیتی ہوئی کہیں نعمت دا بھی انسانی وجود کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر عقل موجود ہوئے تو کئی ایسا نعمت ہیں جنہاں بندے کو نہ ہوئے تے والوی بندے دی زندگی سکھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید دے، اپنی ربوبیت دے، اپنی الوہیت دے، اپنے تعارف اور اپنی وحدانیت دے جو نقلی دلائل ذکر کیتن، نال نال اللہ نے عقلی دلائل بھی ذکر کیتن۔ کچھ ایسے معاملات ہونن جڑے عقل نال سمجھ جاندے، قرآن مجید دے نزول دا جو صحیح مقصد ہے اس کو سمجھ جاؤ سی جے کو عقل ہو سی۔ نبی پاک دی نبوت اور آپ دی رسالت دا مقصد اون بندے کو سمجھ جاؤ سی جے کو عقل ہو سی۔ صحابہ کرام دے فضائل، صحابہ دے مناقب، صحابہ دی عظمت، صحابہ دی رفعت، صحابہ کرام دا ایمان اور کردار اون مسلمان کو سمجھ جاؤ سی جے عقل ہو سی۔ قرآن پاک ہے اللہ نے اپنی تعریف کریں جو ہیں فرمائے اے بے عقلیں کو پتہ کوئی نہیں، افلا تاکلون، کیا تو کو عقل کوئی نہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، انہیں اٹھ کر ہی نہیں ڈٹھا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، انہیں آسمان تے نظر کریں نہیں ماری، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُيِّرَتْ، اللہ نے کیا انہیں کو پہاڑ کریں نہیں دکھائے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، انہیں پانی دے ہوتے ٹکی تے وچھی ہوئی زمین کو کریں نہیں دکھا۔ اے بے عقل، انہیں کو اللہ تعالیٰ دی توحید، اللہ دا یکتا ہونا، رب دا کلہ ہونا، اجا انہیں دے عقل چا نہیں آیا، انہیں دی سمجھے چا نہیں آیا۔ توحید کو سمجھ جاندی ہے جندے کلو عقل ہوئے، ادب دی دولت ہوندے کلو ہوندی ہے جندے کے عقل ہوئے، اخلاق ہوں بندے کے ہوندے جندے کے عقل ہوئے۔ عقل متو موجہ ہیں، عقل نہیں تا کشے نہیں، وڈے وڈے ایو جائیں سوہنے حسن دے بادشاہ لوگ ریٹھن سے روڈ دے ہوتے پن دے ہوئے،
جرے حسن جی بادشاہ ہیں، لباس جی بادشاہ ہیں، انہیں دی اگر پراپرٹی جائیداد لکھی جائے تو کوئی کمی نہیں، لیکن عقل کوئی نہیں، مارے مارے پھر دے وے۔ عقل بہت بڑی نعمت۔ ابو جہل جے کو تساں آدھے ہو ابو جہل، جہالت دا پیو، بے وقوفی دا پیو، ایندی پہلے کنیت ای ابو الحکم، سیانیاں دا پیو، بہوں دنا بندہ ہا، عقل مند ہا۔ سارے سونے نبی سے جنہ حضرت عمر بن خطاب دی ہدایت دے بارے دعا کی تھی ہے، نال این ابو جہل دا ہی نا کی دان ہے۔ اللہ انہیں نصیب ہدایت کہنا رکھی کھڑا۔ جڑے ویلے نبی کریم دی شریعت، آپ دی حدیث، آپ دی سنت، آپ دی دعوت دا انکار کیتے سی، آپ دے اخلاق دا، آپ دے کردار دا، آپ دے منہج دا، آپ دے اصولیں کو جڑے ویلے تروڑیے سی، مجروح کیتے سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کو ابو الحکم نہ سجے کرو، ان دے اندر تے عقل دی بوئی کہنی۔ وہ کیہاں سیانا ہے جڑا پرچین تینچ بے کے فیصلے کرے، وہ کیہاں عقل مندے جیرا بندہ اپنی برادری واسطے چودری تے نواب بنیا ودے، وہ کیہاں بندہ عقل مندے جے کو رسول اللہ دی سنت دی پہچان ہی کہنی، آپ دی دعوت تے منہج کو جرا نہیں جاندہ، نبی پاک دی سیرت تے صورت کو واقف کہنی، شریعت تے کاغذے چکو سیانا نہیں آکھنا چاہیے۔ وہ بے وقوف ہے، بے عقل ہے۔ عقل دی بہت بڑی ہے، قرآن پاک بھی ہو تک سمجھ نہیں آندہ جے تک عقل نہ ہو، حدیث مصطفیٰ بھی ہو تک سمجھ نہیں آندی جے تک عقل نہ ہو۔ اور توارے سارے گھریں دے اندر، چار دیواری دے اندر، وستی دے اندر بھی ساکو تو اکو او بال کریں پریشان نہیں کرنا چاہتا، عقل ہو گئے۔ اور ہمیشہ وہ پریشان پیتی رہنے جے کو عقل نہ ہو۔ عقل دی بہت بڑی حیثیت۔ اگر اے عقل دے چاہون علی سوچ صحیح تھی ونجے تے ہتھیں دی حرکت صحیح تھی ویندی ہے، پیریں دا چلن صحیح تھی ویندے، دل دی دھڑکن صحیح تھی ویندی ہے، بندے دے سارے جسم دے آزادی حرکت صحیح تھی ویندی ہے، اگر اے جسم دا بادشاہ ٹھیک تھی ویندی ہے۔ پٹنا گھتی ودے ہیں، ہر جاتے آدھے ودے ہیں، کتیں دھرنے ہیں تک کتیں احتجاج ہے، کتیں کیڑا پروگرام تک کتیں کیڑا پلان۔ او میاں بادشاہ عقل مند ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے۔ اے بادشاہ عقل مند ہو سی تو رعایا تے اثر پوسی، رعایا ٹھیک تھی سی، رعایا ٹھیک تھی سی تو ملک ٹھیک تھی سی۔ اساں جیویں ملک واسطے عقل مند بادشاہ پسند کرنے ہیں، اللہ فرمائے دے اپنے جسم دے ملک واسطے عقل مند دماغ پسند کیتا۔ دماغ ٹھیک ہو سی، عقل ٹھیک ہو سی، بھیجا ٹھیک ہو سی، سب جے ٹھیک ہو سی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرمائے دے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تواڈے دلیں تے تواڈے عقلیں تے تالے پائے گن جو تساں قرآن تے غور نہیں کر سکدے۔ سبزی گھنن دیواری غور کیتا ویندے، کپڑے خریدن دیواری غور کیتا ویندے، رشتے دیون گھنن دیواری غور کیتا ویندے، ووٹ دیون دیواری غور کیتا ویندے۔ افلا یتدبرون القرآن کی ہی مصیبت پائے گئی ہے تو آپ کو تسا رب دے قرآن دے غور نہیں کریں دے۔ رب نے تو آپ کو عقل کیوں دیتے ہی واسطے دیتا سی جو ہر ٹائم شرارت سوچیں دے رہو۔ اللہ نے عقل ہی واسطے دیتا جو دھی بھین دے حق کھاون دے پروگرام سوچیں دے رہو۔ اللہ نے حق ہی واسطے عقل دیتا جو تسا ہی عقل جو سوچ رکھ کے ماں پیو کو اولاد کو آپت بھیڑیں دے لنے دے رہو۔ ہی واسطے اللہ نے عقل دیتا جو تسا پانی دی جاتے شرابیں استعمال کرو۔ اللہ نے تو آپ کو عقل ہی واسطے دیتا جو تسا جوئے دیاں محفلہ لا کے رب دے غضب کو دعوت دے دے رہو۔ افلا یتدبرون القرآن، رب دے 3 سپاریاں دی ایک ایک آیت تے غور کیوں نہیں کریں دے؟ پیغمبر دی شریعت کو کیوں نہیں سوچیں دے؟ نبی کریم دی زندگی کو کیوں نہیں سوچیں دے؟ رب نے تو آپ کو عقل کیوں دیتے؟ بہت بڑی نعمت ہے عقل۔ عقل نہیں تا کشن، شکل دا کالا ہے، کوجھ ہے، تھوڑے دا موٹا ہے، قد دا چھوٹا ہے، غریب الدیار ہے، چولا انہیں کرتا ٹاکیں لگا پاتی ودے ٹردہ مکے جو ودے پیران دی آواز جنت ہے چے ربا کیا ڈٹھائی۔ اللہ فرمائے دے عقل مند ہے۔
دنیا دیاں ماراں برداشت کیتی پے امیہ دے کوڑے برداشت کیتی پے گرم ریت تے لیٹن برداشت کیتی پے سینے دے اتے بھاری پتھر رکھامن برداشت کیتی پے اپنے بوئے چ بھا دے گرم انگارے رکھن برداشت کیتی پے دنیا دا سارا لگا ہویا تماشا برداشت کیتی پے لیکن عقل اچ گال پاتی پے جو ہے ساری کائنات دا ہکو خالق جاندہ نا اللہ ہے عقل ہاست گال سمجھ آئیے اولاد نہیں ملتی اپنی گھر علی کو رلا کے سیدی دربار تے 9 راتاں ٹکاون گئے ہیں اللہ دے ہوئے عقل کوئی نہیں وے پتر اللہ نے دیتے کو ٹرالی اچ پا کے جھانٹ لہامن دی خاطر خیر دے دروازے تے گئے ہیں اللہ فرمے دے ہوئے بے عقلو تو کو عقل کے تو واسطے دیتا میں حلال حرام دی بھی پہچان نہیں کر سکتے جائز ناجائز دا بھی تو سا پتہ نہیں کر سکتے عقل بہت بڑی نعمت ہے عورت دے روح پہ اگر ماں دی عزت دا پتہ لگ دے تو اولاد کو جتو عقل ہوئے اگر باپ بزرگ دے روح پہ باپ دی عزت دا پتہ لگ دے کو جن دے دماغ اچ عقل موجود ہے محمد الرسول اللہ دی دعوت دے شریعت دا پتہ لگ دے تو کو جتو رب نے عقل اگر عقل نہیں عقل متو موج ہے یا اللہ عقل لیتے کے تو واسطے لیتے اساں تے عقل کو بے پاسے چلایا ہویا تجارت سچینی پئیے ایہو عقل فیس بک چل دی پئیے ایہو عقل واٹس اپ چل دی پئیے ایہو عقل دنیا دی نیٹ بڑی فاسٹ ہے تیز ہے ایہو عقل جو دنیا نے سائنس کتھا ترقی کر گئی ہے ایہو عقل جو مربے دے مربے زراعت تھی دے پائیں ایہو عقل جو دکاندار دکانداری کرنا پائے ایہو عقل جو کاریگر اپنی کاریگری دے جوہر دکھینا پائے ایہو عقل جو کائنات دی ریل پیل چل دی پئیے ایہو عقل جو دنیا کائنات دے اندر دنیا تیزی نال چل دی پئیے اللہ فرمے دے ہوئے عقل مندو تو کچھ تجارت چاکل نظر اندے تو کچھ اٹاکی چاکل نظر اندے تو کچھ زراعت چاکل نظر اندے تو کچھ شادی بیاہ چاکل نظر اندے کینے مر گئے ہو جو تو کچھ شریعت واسطے عقل نظر نہیں اندہ آکھر ساکو دا سمجھ نہیں اندے مولی صاحبہ تو ہی قرآن سنے نہیں اوہی قرآن سنے نہیں قرآن سنے نہیں ایک آیت ثابت کرو جنہی سنے دے ہو میں اہل حدیثیں دے علماء سٹیج تے بیٹھ کے قرآن نہ سنا میں اٹھی کی نے تو اٹھا سک نہیں ہٹا سک نہیں ایک پاسے کر سک نہیں بلا سک نہیں جو سا کو قرآن سنایا کر وہ قرآن سنے نا اللہ نے عقل نہیں دیتا کہ اس مولی صاحبہ جاہل بندی ہو سکی نہیں بنجو ان پڑھیں کہ نہیں مانچ گاؤں دے گوبر کو ساگ سمجھ کے کھا دیں اللہ نے بہت بڑی نعمت دیتی ہے ذرا ہی کو بٹن دباؤ تو کو ہر شاہ سمجھ آوے یا اللہ عقل کیوں جیاں ہونا چاہیے دے سنو گئے عقل مندو میری گال دو توجہ کرے سی جرا عقل مندو جرا ایڈے اوڈے دیکھ سی میں سمجھ سائے اور دوچھے پاسے دے یا اللہ کیوں جیاں عقل ہونا چاہیے دے اللہ پاک عقل تا دیتے ہیں لیکن اتھا تے استعمال بے پہ تھینن یا اللہ شراباں دے اڈے لاون والا بھی اپنے عقل دا استعمال پیا کریں دے لوگاں دیاں دیواراں کراس کر کے چوریاں ڈکیٹیاں کرن والا بھی اپنے عقل کے کم پیا گھندے یا اللہ انسانیت دا قتل کرن والا بھی بندہ اپنے عقل کے کم پیا گھندے اللہ پاک عقل کے توستے عطا کی دئی اللہ فرمے دے میرے بندے زیادتی نہ کر اپنے آپ نال میں عقل ہی واسطے نہیں دیتا شرابہ پیندہ رہے عقل ہی واسطے نہیں دیتا پیو مادہ دل لکھیندہ رہے عقل ہی واسطے نہیں دیتا جو چوریاں ڈکیٹیاں بدماشاں بے حیاں کریندہ رہے عقل ہی واسطے نہیں دیتا جو میرے نبی دا فرمان کنڈ دے پچھو سٹ کے اپنے مولویں دے فرمان دے پچھو لگا رہے میں عقل ہی واسطے نہیں دیتا میرے قرآن دا فیصلہ چھوڑ کے دنیا دے لکھے ہوئے فتوے ودا مننے میں عقل ہی واسطے نہیں دیتا جو میری ذات تے یقین نہ کریں تو مولوی دی لکھی ہوئی ستر تے یقین جا کریں اللہ پاکا عقل دا استعمال کیویں کرنا چاہیے دے عقل دی سوچ کیویں ہونی چاہیے دی عقل تا ہر بندے دے دماغ چے لیکن خیال کیو جیاں ہونا چاہیے دے اللہ کریم نے فرمایا او میں دساں عقل بھی دیون والا میں استعمال دا طریقہ بھی میں دسینا ہاتھ دیون والا بھی میں ہتھیں دے استعمال دا طریقہ بھی میں دسینا دل لاون والا
میں ہوں تے دل دے استعمال دا طریقہ بھی میں دسینا یا اللہ اے عقل مند بندے تیرے کے سوال کریں دن عقل کو کیویں استعمال کرنا چاہیے ہے سوچنا کیوں جیاں چاہیے ہے عقل چ سوچ کیوں جی ہونی چاہیے رب اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمایا اللہ فرمائے دے بل تو سرون الحیا الدنیا والآخرۃ خیر وابقا سوچ کی ہو جی ہونی چاہیے ادھے عقل تو نہیں منے دا کیویں مننا عقل نہیں مننا عقل نہیں مننا رب دے عقل لیتمی شریعت دے تابع کرن واسطے جڑا میری کائنات کو عقل تے تولن پہ ویسو گمراہ تھی ویسو شریعت دے تابع کیتا کرو عقل آپ جسم دا بادشاہ ہے سارے جسم دے اعضاء عقل دے تابع تواڈی شادی بیاہ دے معاملات تواڈے عقل دے تابع تواڈے جنازے کفن دفن تواڈے عقل دے تابع تواڈے سارے پرنے مرنے تواڈے عقل دے تابع تواڈیاں دکانداریاں تے تجارتاں تواڈے عقل دے تابع لیکن میرا بندے عقل میری شریعت دے تابع کیتا کر میری شریعت دے سامنے عقل دے گھوڑے نہ درکائے کر میری شریعت دے سامنے چونکے چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہ کیتا کر جیرا بندہ اپنے عقل دے گھوڑے درکاوے وہ بندہ جہنم دی بھادا بالن بندہ راندے جیرا اپنے عقل کو شریعت دے تابع کر دے وے وہ اللہ کریم دی جنت دا مہمان بندہ راندے یا اللہ کیوں جی عقل ہونا چاہیے اللہ کریم فرمے دے جنہ بھی سوچا کرو جیرے ویلے بھی سوچا کرو تجارت دے ٹائم سوچو دکانداری دے ٹائم سوچو کاروبار دے ٹائم سوچو گھرے چ بہ کے سوچو جتنا بھی تواڈے عقل دے اندر سوچ آوے اللہ پاک کیوں جی آوے اللہ فرمے دے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا توجہ میری طرف کرو یا اللہ کی جھاکل اللہ فرمے دے یو جی سوچ رکھو یا اللہ کی میں اللہ فرمے دے جدنا بھی سوچا کرو آخرت دے بارے سوچا کرو او تو کو عقل دا مقصد دساں جدنا بھی عقل خیال آندا کرو اپنے مرن دا خیال آندا کرو او لساں تو عقل اللہ نے کیوں عطا کی تھے اللہ فرمائے دے جدنا بھی سوچا کرو اپنے آپ کو پھٹے تے سمن دا سوچا کرو جدنا بھی سوچا کرو اندھیری کوٹھی اپنی قبر کو سوچا کرو یا اللہ کیا سوچیجے اللہ فرمائے دے جدنا بھی سوچا کرو اپنے میدان معاشر دے سامنے بغیر لباس دے کھڑے کرے ہومن کو سوچا کرو یا اللہ کی میں سوچیجے اللہ فرمائے دے جدنا بھی آخرت دے بارے سوچے سو دنیا توڑی آپیں اللہ بھلی کر دے سی جدنا بھی آخرت دے بارے سوچے سو اللہ توڑی دنیا آپیں چنگی بنا دے سی یا اللہ کی میں سوچنا چاہیے اللہ کریم فرمائے دے ایو جیاں سوچا کرو جی میں میرے نبی دے یار سوچے نیان ای میں سوچا کرو جی میں نبی دے اصحاب سوچے نیان ای میں سوچا کرو جی میں نبی دے جانثار سوچے نیان ای میں سوچا کرو جی میں نبی دے صحابہ سوچے نیان یا اللہ کی میں سوچے نیان اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سبحان اللہ کو درود ضرور پڑھو پڑھ چھوڑو صلی اللہ ہو میرے دیکھو سوچ کیوں جی ہونی چاہیے عقل دی دیکھ ذرا میرو نبی کریم علیہ السلام ادھی رات دا ٹائم ہے ایک بات دی طرف توجہ کرے سے اٹھن بہن بالکل بند کر دیو نبی کریم علیہ السلام ادھی رات دا ٹائم ہے اپنے دروازے تے حجرے دے باہر نکتا اچانک دے دن بندہ بیٹھا ہویا ہے سامنے نبی کریم نے سلام کیتے ہوں بندے نے جواب دیتے عقل دی سوچ دے بارے بیٹھا دسینا کیوں جیاں سوچنا چاہیے ہے او بھی تا لوگاں جنہ دے تذکرے اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر کیتے ہیں انہ دے سمن دا تذکرہ قرآن اچ انہ دے ایمان دا تذکرہ قرآن اچ پاک باز صحابہ میرے نبی دے جان نثار صحابہ اے میرے نبی دے یار صحابہ اے جنتی صحابہ
بہشتی صحابہ میرے نبی دے دیوانے صحابہ کرام دے ایمان دی تعریف اللہ نے کیوں کی تھی آتے کو قرآن سناوا صحابہ کرام دی تعریف سناوا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ میرے نبی کریم دے یاران دے بارے اللہ کریم میں کہ سونا انداز اختیار کیتے اللہ کریم فرمائے دے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون نبی دے صحابہ کو اللہ نے کیوں اجری عزت رہتی قرآن دا بھی سنن چاہندے ہو قرآن وہ سنن چاہندے ہو مول میں کریں قرآن نہیں سنوایا میں کو لگ دے تو سہیں پیاسے ہو کیا خیال ہے سن دے ہو قرآن مول میں جدہ ہی چاہتی ہے اپنی کتاب ہاتھے چاہتی نے مول میں جدہ ہی شہرت کی تھی ہے اپنی ذات دی کی تھی نے اللہ دی قسم اہل حدیث دے سٹیج تے شہرت اگر بیان کی تھی ویسی یا رب دی ذات دی یا رب دے رسول دی بات دی توجہ ہے ذرا سن دے ہو قرآن نبی دے صحابہ دی شان اللہ نے کیوں بنائی ہے اللہ کریم نے بے مقام دے فرمایا میرا دل دے آج تک وہ قرآن سناوا تاکہ بعد جے تیری وسطی اچ کائنات دا کوئی مولوی آوے او دا مونڈا پکڑ کے آکھیا کر قرآن سنایا کرو قرآن دے علاوہ کچھ نہ سنایا کرو اہل حدیثاں دا طالب علم یاسین حیدر قرآن سنیں دے چوٹی بالا دی جماعت دے مولوی قرآن سنیں دے اللہ دی قسم چاہ کے آتا قرآن دے علاوہ اگر کوئی بھی گال دسی جے اگر قرآن تے حدیث دے علاوہ بھی گال کری جے اساں تے آتے ہوں زبانی سڑ پوے جری قرآن حدیث دے علاوہ بات پہ تھی نہیں ہوئے نبی دے صحابہ کو اللہ نے کیوں عزت دیتی ہے رب دا قرآن ہے اللہ کریم ایک غلطہ دن جو حضرت ابو ہریرہ غیر فقیان ایک غلطہ دن جو ترائے صحابی بچیان باقی سارے مرتد ہو گئے نعوذ باللہ میرا عقیدہ ہے میری جماعت دا عقیدہ ہے میرے علماء دا عقیدہ ہے نبی دا ہر صحابی ایماندار نبی دا ہر صحابی جنتی ہے اللہ کریم نے کینجی شان عطا فرمائی ہے اللہ فرمائے دے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الصادقون هم الفائزون أولئك هم الصادقون نبی کریم دے صحابہ دی شان کیوں بنائی ہے توجہ اللہ فرمائے دے او جدہ ہی سوچیں دے ان آخرت دے بارے سوچیں دے کہ دے بارے سوچیں دے میرے دیکھو اکل دی بات پہ تھی لیے نبی دے صحابہ دی سوچ جدہ بھی سوچیں دے ان آخرت دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر ادھی رات دا ٹائمے میرے دیکھ میرے نبی کریم میں حجرے دے باہر نکتے اچانک نظر پائے گئی ایک جوان نظر آئے میرے نبی کریم نے سلام کیتے جوان نے سلام دا جواب دیتے میرے نبی سے پہچان گئے نا آپ نے فرمایا ربیہ جی اللہ دے نبی میں ربیہ آپ نے فرمایا ربیہ ادھی رات دا ٹائم ہے اتھا کیا بیٹھا کرے نہیں ادھی رات دا ٹائم ہے لوگاں دے سمن دا ٹائم ہے اتھا کیا بیٹھا کرے نہیں او ننگر دے بلوچو غیرت مند مسلمان لوگ میں گلگ دے کریں قرآن دی ہوائی توڑے نیڑے نہیں گزری اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان تے شریعت دا نچوڑ ایہو دین دی اساس ہے جڑی تریجی چیز ہی وے او گمراہی ہی وے کلو
بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار ہر گمراہی جہنم دی بھادا ذریعہ ہے نبی کریم علیہ السلام دی دعوت بیٹا فکر کرے نا اللہ دے پیغمبر فرمائیں ربیہ سمن دا ٹائم ہے ستا کیوں نہیں کیوں بیٹھا ہوئے آئی توجہ میری طرف کرے سو میری بات ضائع نہ کرائے میں ارمانی ہو سانجے میرے جملے ضائع چا کرو اللہ دے پیغمبر میں پانی چاہ کے بیٹھا ہویا ادھی رات دا ٹائم ہے میں تواری وجہ تو بیٹھا ہویا تواری انتظار ہے آپ نے فرمائے ربیہ کیوں میری انتظار بیٹھائیں ادھے اللہ دے نبی میں بڑی کوشش کی دیئے نیندہ میں کدھو موقع تلاش کران تواری خدمت کران لیکن صحابہ ٹھیروں دن میں کو نیندہ موقع ہی نہیں ملدا اللہ دے نبی میں سوچے رات دا جاگنا پائے گیا تے جاگن دے تیارا صحابہ دی سوچ رات دا جاگنا پائے گیا تے جاگنا پائے ویسان رات دا میں کو نیندر چھوڑنی پائے گئی تے چھوڑ دے سان لیکن نبی کریم دی خدمت ضرور کرے سان آپ نے فرمایا ربیہ کیا ارادہ آئی اللہ دے نبی میں پانی چاہتی وداں تو ساں قضائے حاجت کر کے آؤ میری کڈاں دی حسرت میں پانی سٹے سان وضو کروے سان تے جناب دی خدمت کرے سان اللہ دے پیغمبر وضو کرن لگے گئے میرے نبی کریم استنجا تے طہارت تے قضائے حاجت کر کے واپس آئے امام کائنات بہ گئے توجہ طلبات حضرت ربیہ پانی کڑا سٹیں دے میرے نبی پاک وضو کھڑے کریں دن امام کائنات وضو پہ کریں دن اللہ دی قسم سجینا کہ جڑی وڈی سعادت ہے حضرت ربیہ دے کھاتے وچ رب نے پائیے جڑا امام کائنات کو وضو کھڑا کریں دے اے میرے نبی دا صحابی ہے امام کائنات نے وضو کر گی دے جڑے بلے وضو کر گی دے نے میرے نبی کریم نے ربیہ کو سامنے بلائے ادھی رات دا ٹائم ہے اور ننگر دے غیرت مند مسلمانوں میرا نبی اپنے صحابی کو سامنے بلا کے آتا پہ او میرا ربیہ یارا جڑے بلے وضو کرویں دا کھڑا میں وضو کرے نہ بیٹھا میں وضو میں کر گی دے آج تا ایمیں کی تئی جو تائیں میں محمد دا دل ٹھار آج تا بڑا خوش کی تئی آج تک کمال کی تئی ریک جلے ایک گال تھی وے نبی پاک دی زبان لال جو وڈا سونا کام کی تئی ابا پوتر کو میں حوصلہ دے وے پوتر خوشی ہے جمع مانے سے نہیں آندہ استاد اپنے شاگرد کو آکے ویری گوڈ اچھا کام کی تئی بہترین محنت کی تئی تے شاگرد ماوانے سے نہیں آندہ اما ابا دے گو حدا بتاؤں دے میں استاد نے ویری گوڈ لکھ دیتے اللہ دے پیغمبر فرمینا ربیہ آج تائیں میں محمد کریم دا دل ٹھار دیتے ربیہ دے اکھاں وچوں آنسوں آ گئے جو اے جڑی وڈی میں کو سند مل گئی ہے جو شریعت دا پاسدار محمد شریعت دا پاسبان محمد شریعت دا دائی محمد شریعت دا محافظ محمد شریعت دا بانی محمد اللہ دا پیغمبر محمد اللہ دا رسول محمد خاتم النبیین محمد عالم ارواح دا سردار محمد عالم دنیا دا نواب محمد عالم برزخ دا بادشاہ محمد عالم معاشر دا نواب محمد عالم جنت دا وزیر محمد یہ جو پیغمبر نے میں کو آج جنی وڈی سند دے دیتی ہے جو میرا دل ڈار دیتے ہوئے حضرت ربیہ دے اکھاں وچ آنسوں آ گئے میرے نبی فرمائے ربیہ لگدا ہی میں جویں دکھیوں میں تیرے دل وچ دکھ ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ربیہ جی اللہ دے نبی میرے سامنے بائے لگدا ہی میں جویں تے کو کئی شے ضرورت ہوئے لگدا ہی میں جویں کئی شے تیری حاجت ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میں کو اللہ کریم دی قسم ہے ربیہ دسن تیری ذمہ داری ہے رب کے پوری کرا دے ون میری ذمہ داری ہے ربیہ دس مانگ منگن کیا چاہندے ہیں ایک واری دسن تیرا کم ہے تے رب کے کھنا دے ون میرا کم ہے نبی سہی دے خیال ہے جو ربیہ لباس منگ سی جو کئی ٹاکیاں لگے ہوئے ہیں ہو سکتے ربیہ ٹکر منگے ڈوڈو مہینے چولیں بھا نہیں بلدی ہو سکتے ربیہ دنیا کائنات دے اندر چنگا گھر منگے جو جھوپڑے جرہانا لائے
خیال ہے ہو سکدے ربیہ پیرے دی جتی منگے ہو سکدے ربیہ سر دی دستار منگے ہو سکدے ربیہ لباس منگے اللہ دے پیغمبر والا دن ربیہ منگن تیری ذمہ داری ہے تے رب کے پوری کرا دے من میری ذمہ داری ہے آؤ ننگر تے چوٹی بالا دے مسلمانوں آج تو کو صحابہ دی سوچ دسا کے پیاوے نا صحابہ دا عقل دسا کے پیاوے نا صحابہ دی فکر دسا کے پیاوے نا صحابہ دا شوق دسا کے پیاوے نا صحابہ دے فکرات تے صحابہ دا تفکر دسا کے پیاوے نا اللہ دے نبی مل بیٹھے آدھن ربی مانگتا صحیح منگن تیری ذمہ داری ہے رب کے پوری کرا دے من میری ذمہ داری ہے میرے دیکھ حضرت ربی ہاتھ بات کے آدھے سونا وعدہ کرو جو اللہ دے سی آپ نے فرمائے وعدہ ہے ضمانت بھی دینا رب ضرور عطا کرے سی اللہ دے نبی اگر دیوان دا ارادہ بن بھی گئے اللہ کے کھنا دیوان دا ارادہ بن گئے تے میں ربیہ دی کردہ دی حسرتے میرا دل لا دے جنہیں اتھا میں وضو کرویں دا کھڑا تے تساں وضو کریں دے بیٹھے ہو میں ربیہ دی دل دی حسرتے جنت دا منظر ہوئے نہیں سمجھ آئی اوکو سمجھ آؤ سی جے کو وقل ہے توجہ کری توجہ ہے میرا دل دے جو جنت دا منظر ہوئے ایمیں میرے آتج پانی ہوئے میں وضو کرامن والا ہوں تے تساں وضو کرنا لے ہو ایک پاسے توڑا جنت دا مکان ہوئے بے پاسے میڈا مکان ہوئے میں باہر نکلا تا توڑا مکھڑا نظر آوے تساں باہر نکلو تا میں غریب تے توڑی نظر شفقت پائے ونجے اللہ دے پاک پیغمبر اگر میں کو وضو کراون دی قیمت دیوان چاہتے ہو تا میری حقہ تمنا ہے جو میں کو جنت بھی گھنا دے ہو تا جنت دے اندر اپنی ہمسے کی بھی گھنا دے ہو اللہ میں کو جنت بھی دے تے جنت دے اندر توڑا پڑوس بھی عطا کرے اسالو کا مرافقت کا فی الجنت یا رسول اللہ امام کائنات بڑے حیران ہوئے جو چولا نسی منگیا کرتا نسی منگیا مکان دا مطالبہ نسی کیتا تو کرتے نگن دا مطالبہ نسی کیتا عقل دی بات ہوں دی کہیں دی منفی سوچ کہیں دی مثبت کہیں دی جنت علی سوچ کہیں دی جہنم علی کہیں دی جائز علی سوچ کہیں دی ناجائز علی کہیں دی امن علی سوچ کہیں دی بدامنی علی کہیں دی ادب علی سوچ کہیں دی بے ادبی علی لیکن اللہ کو وہ بندہ پیارا ہے جرا ادب علی سوچ رکھے اللہ کو وہ پیارا ہے جرا امن دی سوچ رکھے اللہ کو وہ پیارا ہے جرا جنت دی سوچ رکھے اللہ کریم کو وہ پیارا ہے جرا آخرت دی سوچ رکھے صحابہ دی سوچ نسنا جانا اللہ دے پیغمبر مہربانی کرو آج جنت گھنا دے ہوا نبی پاک نے فرمایا ربیہ مبارک ہوئی اللہ نے تکو جنت بھی دے دیتی ہے تے جنت جمع محمد کریم دا پڑوس بھی عطا کر دیا جدہ بھی سوچا کرو آخرت دے بارے سوچا کرو یاتیاں بن گئی میں تو توڑے وسیب دا نا اکاری نام ارمان صاحب توڑے مزاج کو نہ جان دیں میں کو تو پتہ ہے نا تو ہون بیٹھے کیا سوچیں دے میں کو یہی پتہ ہے تجربے نال ہوں دے باقی عالم الغیب تنیم وہ بے مار کا دعویٰ کر دیں تجربے نال توڑے چہرے بیٹھا پڑھ دیں جو کیا بیٹھے سوچیں دے پتہ ہے مولی صاحب کیرلے مکنے دے اگلی گار کیر ہی کریں دے کیوں اجری ولی سپیڈ چلائی اس پتہ ہے چوکھا لمبا سفر کرنے توجہ ہے تو ہے تو ساں کڑا روز روز کٹھا تھی منے بہرحال آج تو آج ایک دل دی گال نسا تو کوئی میں کٹھا دیکھ کے انجھے پہاڑ تے جنگل علی علاقے قرآن سنے جیں چاس وڈی اندی پئی ہے زندہ باد ایک پاسوں میں کو وونٹ ملے جلو پہ نماز ویلے تک این وونٹ دی تائید کرنا لے ہاتھ کھڑا کرو دیکھیں جوانے جی میں دیسی گھیو پلایا ہوئے شاباشی وے چلو اللہ تواڈی محبت قبول کرے اساں تو پہلے بھی اعلان کیتا ہوئے جدہ قرآن پاک سنواونا ہوئے تبلیغ کراونی ہوئے پروگرام کراونا ہوئے رابطہ کرو فقیر حاضر تھی ویسا انشاءاللہ سپیکر ہی ساڑے سواریاں ہی ساجاں ٹکوری گھروں کھا دی تو ساں سڈو تو صحیح قرآن سننا لے پڑھو تو صحیح عید کہیں سے آدھے جو 3000 روپیہ پہلے اگر میرے اکاؤنٹ بھیجو تو میں آکے قرآن سنے ساں عید کرے ہی نہیں سے آکھیا نا عید کرے ہی نہیں سے آکھیا جو اتنی خرچہ دے سو تو دین سنے سو نہیں سوچ صحابہ کرام دی
جدہ ہی سوچنے عقل نال کدے بارے سوچنے آخرت دے بارے کدے بارے بولو کدے بارے آخرت دے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادن اللہ دے پیغمبر میری دلی تمنا ہے ماشاءاللہ استاذ محترم استاذ العلماء مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عطا اللہ امان صاحب حافظ اللہ تشریف گھنن میں تفصیل انشاءاللہ نہیں کرنا جا ویسے میں بیٹھا تمہید ہے جہاں تو سن توجہ کی دی بیٹھے ہو نا انشاءاللہ استاذ سے بھی تشریف گھنن میں انہیں دا احترام تے ادب بھی ملحوظ خاطر رکھساں تے تواڈی محبت کو بھی ضرور دے دا بیٹھا جو سوچ کیو جی ہونی چاہیے بولو عمل کے ذرا آخرت دی کدی بولو سارے کدی سوچ ہونی چاہیے آخرت دی جڑا بندہ آخرت دی سوچ رکھ دے نمازی بن دے سوچ آخرت دی ہو سی تو ماں باپ دا ادب تھی سی سوچ آخرت دی ہو سی تو احترام تھی سی سوچ آخرت دی ہو سی تو تقوی ہو سی جنا آخرت دی سوچ ہی نہ ہو اللہ نے عقل جو دیتے ہی واسطے دیتے نبی کریم فرماؤ تواڈے وچوں دنا بندہ کیڑا ہے سیاںا کہ کو آتے ہو اللہ دے پیغمبر او بندہ دنا ہے جندے کول درہم دینار موجود ہے نبی کریم فرمائے نہیں او بندہ میری امت دا دنا ہے جڑا اپنے عقل نال اپنی آخرت دی فکر کرے جڑا اپنے مرن دی تیاری کرے تو سوچنا کیڑی شے دے بارے چاہیے بولو نبی کریم علیہ السلام دے سامنے کا عورت آئی بیٹھی ہے توجہ میری طرف سودا عورت آئی بیٹھی ہے آ کر کے آکھن لگی اللہ دے پیغمبر میرے واسطے دعا کرو آپ نے فرمایا سودا کیڑی شے دی دعا یا رسول اللہ میں کو مرگی دا دورہ پیندے دعا کر چھوڑو میں کو اللہ شفا عطا کر دے وے نبی کریم علیہ السلام فرمائے سودا میری رائے تے میرا مشورہ یہ ہے جو تو شفا تے صحت نہ مانگ کیا کراں صبر کیتا کر وال کیا تھی سی نبی پاک فرمائے میں ضمانت نے نہ صبر دے بدلے جتے کو رب جنت عطا کر دے سی ایک پاسو شفا ہے بے پاسو جنت ہے ایک پاسو صحت ہے بے پاسو جنت ہے ایک پاسو دنیا ہے بے پاسو آخرت تندرستی ہزار نعمت ہے کئی کو لوڑ نہیں صحت نبی پاک بیٹھے آدن جو تو صحت نہ مانگ صبر جا کرے سے میں تیرے نال وعدہ کرنا جو ضمانت نے نہ رب جنت عطا کرے سی صحابہ دی سوچ صحابیات دی سوچ حضرت سودا دی اللہ دے پیغمبر ٹھیک ہے گال توری میں منوے نہیں ہوں میں کوئی شفا دی ضرورت کوئی نہیں میں کوئی صحت دی ضرورت کوئی نہیں میں برداشت صبر کرے سوں جنتی ضمانت توڑے ذمہ تے صبر میرے ذمہ صحت دے مقابلے کیری شہدہ انتخاب کیتے سی جنت دا کیری شہدہ سوچ دیکھ آخرت دے بارے ہر ویلے اللہ کریم فرمے دے جنہ ہی سوچا کرو آخرت دے بارے سوچا کرو جنہ ہی فکر کیتی کرو آخرت دے بارے فکر کیتی کرو میرے نبی دا یار حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ نو جب سہیب رومیہ کھویں دے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ روانہ ہونے لگے کافریں راہ روکی دے کہنا ونجڑے سو سہیب رات دی تاریکی کے فائدہ چینج ہوئے سہیب نکلن لگا کافر سامنے آگئے دیکھن لگے جو سہیب ونجان دا پہ حضرت سہیب کو روکن لگے سہیب آکھن لگے میرا راہ چھوڑو مدینے دے بغیر گزارا نہیں تے صاحب مدینے دے بغیر گزارا نہیں وہ آکھن لگے کائنا ونجان دے سو حضرت سہیب لمبی بحث کرن دے بعد آکھن لگے کیا چاہی دائی وے تو ادا مطالبہ کیری شاید ہے کیری شاید ضرورتی وے آکھن لگن جداد پیسہ سرمایہ درہم دینار ہر شاید دیونت بے شک مدینے لگا ونج حضرت سہیب اللہ سا سوچن لگے آکھن لگے اچھا ایمیں کرو تو کو جائیداد چاہی دیئے تو کو زمینہ چاہی جائیں تو کو درہم چاہی دین تو کو رقبے چاہی دین ٹوٹل میری جائیداد چاہ گنو ونجو پہ میرے دروازے دینال ایمیں مٹی ہٹے سوتے تلے دفن شدہ سارا خزانہ چاہ گنو لیکن میں کو ونجان دے ہو او جائیداد دے پیچھو لگ گئے سہیب مدینہ روانہ ہو گئے اجا امام کائنات مدینہ منورہ کہنا پہنچے آن وسطی قبا جا آپ نے مسجد قبا بنائی ہوئی آئی مسجد قبا دے سہنے چبائے کہ نبی پاک مکہ دا راہ بیٹھے دے دن جو اچانک سہیب آگئے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سہیب کو سامنے ملائے حضرت سہیب حال حوال دیوان لگ گئے نبی پاک نے فرمائے سہیب حال دیوان دی لوڑ نہیں اللہ کریم نے وحی دے ذریعے میں کو سارا کچھ دسا لیتے رات جرا
مکے والے نال کھڑ کے سودا کیتا ہی اپنی جائیداد تے دنیا دا مال و متاع دے کے آئی اپنے آپ کو خرید کر کے آئی اللہ پاک نے تیری تجارت دے تذکرے عرشاں تے کیتے نا اللہ نے تیری شان دا تذکرہ قرآن وچ کیتا ہویا ہے اللہ کریم نے قرآن نازل فرمائے اللہ فرمائے دے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد اپنا پیسہ اپنی جائیداد دے کے اپنے آپ کو آزاد کی تی خریدی تے اسلام خاطر وقف کی تھی سوچ حضرت صہیب دی کیڑی آئی آخرت دی کیڑی آئی بولو کیڑی آئی ہمیشہ آخرت دے بارے سوچا کرو جڑا بندہ آخرت دے بارے ہی عقل نال سوچے اللہ کو دنیا ہی ڈھیر کرنے دے آخرت ہی دنیا سائے دی مانے دے تے آخرت سورج دی مانے دے دنیا سائے دی طرح ہے تے آخرت کیڑی شاید دی طرح ہے سورج دی طرح ہے جی میں دیکھو بندہ اگر سورج کو اگو چا کرے رخ سورج دو چا کر رہے تو پچھاواں بندے دے پچھو پچھو ٹور دے اگر پچھاویں کو اگو چا کرو تو سورج کو پچھو چا کرو تو پچھاواں تو کو ملنا دیندہ جتنا زور لاؤ جو پچھاویں کو ملوں پچھاواں تو کو ملنا دیندہ نہیں کیونکہ دنیا کدیں پوری نہیں تھی حسرت کدیں پوری نہیں تھی اگر دنیا کو دفع کرو تو آخرت کو سامنے چا رکھو یعنی سورج کو سامنے چا رکھو تو ایہو پچھاواں آپ پہ ہاتھ بعد پیچھو لگا بداؤ زی دنیا آپ پہ ڈھیر تھی ویسی سوچنا کیڑی شاید دے بارے اے صحابہ دی سوچ آئی اللہ نے عقل دیتے این واسطے جو آخرت دے بارے سوچو حقوق و لباد دے بارے سوچو اللہ نے عقل دیتے اے سوچو جو اللہ نے نبی پاک کو کیوں بھیجے کہیں پوچھے وے کہیں سوچے وے مولوی بولو رسول کیوں اندن اللہ فرمائے دے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ رسول کو میں تو بھیجے نہ تاکہ تسا پوری زندگی رسول دی اتباع کرو رسول تو تو بھیجے می با اصول تو بھیجے می شریعت کا پاسبان تو بھیجے می آمنہ دلال تو بھیجے می جو نہ اپنی مرضی دیاں شادیاں کرو نہ اپنی مرضی دیاں تجارتاں کرو نہ اپنی مرضی دی زندگی بسر کرو بلکہ ساری زندگی اویں کرو جی میں تو کو میرا پیغمبر آکھے کہیں عقل نال سوچے سے جو نبی کریم علیہ السلام نے سب کو بھیجا کیوں ہے نبی کریم کو اللہ نے بھیجا کیوں ہے نبی کریم دی آمد اور بیست دا مقصد کیا ہے اور عقل دے بعض دفعہ بندہ پیچھو لگے تو گمراہ تھی ویندے ان نال سوچنا ضرور چاہیے غور و فکر جڑا بندہ غور کرے فکر کرے سوچے وہ ضرور توحیدی بن ویندے موحد بن ویندے نبی دی سنت دی پہچان کو ہو ویندی ہے جڑا عقل نال سوچے نہ تے ایویں جویں عقل آدا ونجے اویں کرندا ونجے او کہیں دین مصطفیٰ کو نہیں سمجھ سکدا او کہیں نبی دے دین کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمائیں جرابیں دے اتو مسح کرن دا حکم ہے شریعت ہے عقل نال سوچی جے تے پیر تلویں پاسا لگ دے زمین تے مٹی دھوڑی پیر دا تلواں پاسا تھیندے مسا وی تلویں پاسے کرنا چاہیے عقل ہی میں آ دے لیکن شریعت دی اتلے پاسے کرو ایتھاں عقل شکل نہ منی سی تے شریعت منی سی عقل منے نہ منے آخر مول صاحب عقل ہی نہیں منے عقل کو اگر تو غور کرے سے سوچے سے عقل دے میدان چ رہ کے دماغ دے دائرے چ رہ کے اللہ تے کو ضرور سمجھ دے سی صحابہ نے سوچا اللہ نے انہیں کو شریعت دی سمجھ دیتی ہے ہمیشہ آخرت دے بارے فکر کرے سے اللہ تیرے عقل دے ذریعے تے کو اللہ توحید دی بھی سمجھ دے سی نبی پاک دی سنت دی بھی سمجھ دے سی عقل دیئے جوانی میں دھوپتے کھڑے تھیا نبی پاک کو لشے نے آپ نے فرمایا ابن مسعود اور تھیا کیوں کھڑے تھیا اللہ دے پیغمبر تو اللہ حکم ہے بائے تھی وہ میں انہیں ایک پیر اندر تے ایک باہر میں اندر اللہ اندر تے باہر اللہ باہر باہر اللہ اندر کرنا گوارانے میں کیتا اندر اللہ باہر کرنا گوارانے میں کیتا آپ نے فرمایا کیوں سوچ دے ایک صحابہ دی حضرت عبداللہ ابن مسعود آدھے ای واسطے جو تو اللہ حکم میرے کرنے آ چکا کلمہ پڑھ چکا کلمہ نہ پڑھا تبھی گا لئی اور تک کلمہ پڑھ چکا مذاق تا نہ کرنی ای کلمہ نال تو اللہ کلمہ پڑھ چکا اصول ہے عقل یادے جندہ کلمہ پڑھیں دے
دا آکھن منی دے جہاں کلمہ پڑھی دے اون دی اطاعت کریں دی ایرے غیریاں دی نہیں منی دی دنیا کائنات دے اور ہو پر روازیں دی نہیں منی دی راندی تو اللہ فرمان ہے بیت ہی وہ تو اللہ فرمان ہے بیت ہی وہ میں کوئی تی حکم جو ہے میں تھی بیت ہی اندر اللہ پیر اندر باہر اللہ باہر نبی سی فرمائے میں مسجد دے اندر کھڑے ہوئے صحابہ کو آکھیام تے کو تو کہنا آکھیام تو تے لگا ہویا سوچ رہے ایک صحابہ دی ابن مسعود آدن جب میں لگا ہوا میں کو خطرہ کی تھی میرا رب ایمان ضائع نہ کر دے میں تو تیری میری سوچ کیا ہے کہ گال ٹھیک ہے مولی صاحب حدیث ہے لیکن عقل نہیں منے گا گال تیری ٹھیک ہے قرآن دی آیت ہے لیکن میں جی نہیں منے گا گال تیری ٹھیک ہے حدیث ایمیں ہے لیکن مولوی نہیں منے گا صحابہ کرام دی سوچ دیکھو نبی کریم ڈٹھے جوان ایک سونے دی مندری پاتی ودے آپ نے فرمائے تا حرام ہے مردے دے ہوتے لہا سٹی گوانزے ہاں لہا سٹی اس بھکا سٹی اس نبی کریم لگے گئے مارکا سلا دے مانا پاگے چاہ کے جیب چپا عورتیں واسطے دے حلال کم آوے سی ہوں آگے کملے ہو یہ گال تا مدنی کریم ہی کر سکتے ہیں ہون نبی سے فرما کن لہا سٹ اکو چاہ کے جیب پاواں میرا ایمان برباد ہوئے سی یہ ہی صحابہ دی سوچ اللہ نے عقل ہی واسطے نہیں دیتا میچی دے پیچھو لگو اللہ نے عقل ہی واسطے نہیں دیتا اس مولوی دی پیروی کرو جے کو پاکی پلیتی دا ہی پتہ کوئی نہیں جرا قرآن دے مقابلے دنیا دے تویزہ دیا لینا لا کے امت کو گمراہ کرے اللہ نے عقل ہی واسطے نہیں دیتا جے کو جائز نجائز دا پتہ کوئی نہیں جے کو حلال حرام دا پتہ کوئی نہیں پاکی پلیتی دا پتہ کوئی نہیں مسلح دا امام ضرور سمجھو کو شریعت دا امام تا نہ سمجھ چلو نماز تا کی امام ہوئے اوکو دین دا امام تا نہ سمجھ شریعت دا امام دین دا امام رب نے تو اکو سا کو ہکو عطا کی تے جندنائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل نال ذرا سوچا کرو نبی پاک دا فرمان آوے تو بندہ اپنے عقل دے گھوڑے درکاوے نہیں صحابہ کرام دی سوچ دے ایمیں فیصلہ آوے ہا نبی کریم دا فرمان آوے ہا فوری عمل کیتا وینا حضرات عقل دے بارے صحابہ دی سوچ دے بارے ایمیں تمہیدی باتاں توارے سامنے ذکر کیجئے میں اللہ کو لو دعا العمل دی توفیق عطا فرماوے اس سوال و جواب دی نشست انشاءاللہ استاد صاحب ذکر کرے سن سوال ہیں پہ سارے میں انشاءاللہ پڑھ کے سنے سن کہیں ساتھی دا کہیں دوست دا ڈنکے دی چوٹا دے بیٹھے مطلب ہے کوئی لکی چھپی یا ڈری گال نہیں تو ساں کیا انجھے ویلے کہیں دے ذہنے سوال کہنی آپ نے کہیں پروپیگنڈے والے مولوی کو لو پوچھ سکتے ہو دنیا کائنات کا کوئی سوال ہوئے رب کعبہ دی قسم چاہ کے آدھا اہل حدیث نے سٹیج تو کو دلیل نال جواب دیتا ویسے کوئی دنیا دا سوال چھوٹی بالا دے ایریے دے سارے مولوی کو چلیں دے جنہیں مسلح تے بہ کے امت کو گمراہ کرنا کوئی دنیا کہنا ہاں اگر دین کو سمجھنے اگر سمجھنے جئی میں پروپیگنڈا کرنے آکھنے جو عقل نہیں منے دا آکھنے برادری نہیں منے دی تو تسا جانو تورا وسیب جانے قرآن حدیث دے دلائل رکھ دے رب نے روشنی عطا کی تھی الحمدللہ شیخ محترم موجودن یہ تو مولوی میں ٹان لائی ودن وڈے وڈے مولوی استاد صاحب دے اگو سیر نہیں چاہ سکتے یہ اللہ دا فضل ہے یہ دین دی برکت ہے الحمدللہ کوئی دنیا دا سوال ہوئے کوئی پرنے دور کو لو قیم سے آئے بیٹے توارے وسیب دیں ساری برادری تواری برادری کو لو واقف ہے تواری برادریاں ساری برادری کو لو واقف ہیں دنیا دا کوئی مسئلہ ہے آج ظاہر کرو لکھ کے جواب قرآن و حدیث دے دلائل نال نہ دے سوں تے او تک سٹیج نہ چھوڑے سوں ہاں سارے سوالے نہ جواب مولوی کی میں دینا جو ساکو کیڑے کیڑے پاسے مولوی آکے نے آدن جو اے تمیاں انہیں تشیئیں کوئی فرق ہے نہیں میں استاد صاحب کو ضرور عرض کرے ساں جو وضاحت کرو میں چونکہ استاد صاحب دی موجودگی ہے وضاحت کرنا مناسب نہیں سمجھدا ورنہ میں کو چنگا ڈان دے مناسبت دا اگر میں معائی میں وضاحت کرن پہنچا تو کنہیں کو مرچاں لگن پہ ویسا حضرات اساں اختلاف دا ذہن نہیں رکھ دے رب کعبہ دی قسم بڑے امن دے دائی لوگ ہیں اساں قرآن امن دی فضا نبی پاک دی حدیث امن دی فضا قرآن حدیث دے دلائل سندا جول سمجھدا جول جڑے حق کے حکم من جڑے باطل حکم ٹھکرا ایہو زندگی دا مقصد ہے ایہو عقل دی عطا دا مقصد ہے تھوڑا جہاں سوچ کی نے مسئلہ پوچھ سوچ غور کر جلے غور کرے سے سوچے سے عقل نال تک اللہ آپ سمجھ دے سی آج اگر کوئی بندے دا سوال نہ ہوئے کل پرسوں ترسوں انشاءاللہ اگلے مہینے دا پہلا جمعہ میرا چوٹی بالا ہے کہیں ساتھی دا کوئی سوال ہوئے حاضر ہے اسا یہ کہنا
کہ آدم یاری نے کلو تے جواب ہی کہانی ہے تو قرآن حدیث دے دلائل ہی نہیں دے دے. نہیں میرا بھائی، قرآن حدیث دے دلائل الحمدللہ سارے کے ہیں. دلیل نہ دے سوں، کام چھوڑ دے سوں. سادہ کوئی کام ایسا ثابت کرو جرا سنت حدیث دے خلاف ہوئے، اسا میدان اچ بے کے سٹیج تے بے کے چھوڑن دا اعلان کرے سوں. کیونکہ قرآن و حدیث کے جری شاید حوالہ نہیں، اسا کو دین ہی نہیں سمجھ دے. میں استاد صاحب کو گزارش کرے ساں تشریف گھنا میں اور آ کر کے نصیحت بھی فرمامن اور سوالات دے تفصیلی جواب بھی ذکر کرن. کوئی بندے دا شور شرابہ نہ ہوئے. جیرے ساتھی کو کوئی اعتراض ہوئے وہ پرچی لگ کے بھیجے. کوئی بندہ علا نہیں سکدا. کہیں دا کوئی مسئلہ ہوئے پرچی لکھ کے میرے بھیجے سو تسلی بخش جواب دیتا ویسی. اللہ کو دعائے اللہ سا کو دین دی سمجھ عطا کرے. اونچی آمین آنکھوں نہ تقریر. اے چند نہیں پہلے دا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے. جھوٹے بندے تے لعنت. جھانگ دے قریب ایک دربار ہے. اون دربار دے اوتے چادر پئی ہوئی ہے تے اتھو دے مریدیں دا اے عقیدہ ہا بھی جیڑا بندہ چادر کو ہاتھ لاوے چھکن واسطے او کو بھا لگ ویندی ہے. او کو کیا لگ ویندی ہے؟ اون پنڈ تے چاک تے وسطی اچ ایک بندہ موحد ہے اہل حدیث ایک، اور وہ بھی نوجوان ہے. میں چھوار چٹ کر جائیں تے تک کریں کوئی نہیں بددا. نوجوان جی ہاں. وہاں کہ میں چادر چھکے نا تے چادر کو میں بھا لینا. تو ساں دے بھا نہیں لگ دی. بندے کو بھا لگ ویندی ہے، چادر کو نہیں لگ دی جتنا بھا لو میں لینا. انہیں کہ دیکھ تو چادر کو بھا لا، اگر چادر کو بھا لگ ونجے تے اساں تیرا عقیدہ منن تے تیار ہیں. جے چادر کو بھا نہ لگے تے تو سدا عقیدہ منن تے تیار تھی ونجے. وہاں کہ میں کو منظور ہے. واللہ العظیم جھوٹے بندے تے لعنت. وہاں کہ میں کو منظور ہے. جیرے ویلے قریب تھے سارے ایک بندہ موحد. توکل مضبوط ہوئے تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی. اپنے آپ دے عقیدے تے مضبوط ہوئے نا. میں تو کو اللہ دی قسم چاہ کے آدھا، قرآن پاک ہاتھ تے پا کے آدھا، وضو کر کے آدھا. میرے نبی پاک نے زندگی اس کریں ایک نماز بھی رفع دین دے بغیر نہیں پڑھی. اگر مولوی قسم چاہ کے وضو کر کے مسجد وچ وڑ کے قرآن ہاتھ تے پا کے اگر ایک قسم چاہے میں منن تے تیار ہاں. آکھے جو نبی پاک دی نبائے گئے فائدین دے بھی نماز ثابت ہے. جے کوئی اعتقاد ہوندے وہ ڈنکے دی چوٹ علیہ مران دے. وہی میں ٹانٹوں نہیں کریں دا، اگرچہ مگرچہ نہیں کریں دا. وہ کہ جی لوگوں میں کو تمہاری شرط منظور ہے. میں چادر لہنا میں بھا لینا. مجمع کٹھا تھا چادر کو لہایا گئے. چادر کو لہا کے میرے دیکھیں ماچس دی تیلی مارن لگے. انہیں کہ نا تیلی نہیں مارنی. او اتھا کھڑ دی نیڑے ہی نا اپنے رب کو آ کر رب بھی کو آپیں بھا لاوے. وہاں کہ تواری گال مکی ہوئی کوئی نہ آئی. انہاں کہ نہیں اے بھا نہیں لاونی. اتھائیں کھاڑ کے آخ جو ہی چادر کو رب بھا لاوے. لازا سوچ کے نوجوان آدھے میں کو تواری اے شرطی منظور ہے. میں کو تواری اے شرطی منظور ہے. تو سائیں مزاق سمجھی ودے عمر کا اگر کال دے اہل حدیث نے کال دے نہیں ہے رسول اللہ دے دور دے. کوئی دلیل منگو انشاءاللہ بزرگ بھیرا میں گھٹے مارتے تیار ہے. انہیں کہ اتھا کھڑ تھی اوکتے ایک قدم نہ کرنی پیا. تی چادر کو این میں بھا لگے پیچھے منیسوں جو واقعہ تو سچائیں. اللہ دی قسم چاہ کے آدھا واللہ العظیم جوان اتھائیں کس میں کو اچھا وضو کران دو. وضو کر کے نہیں میں آئے سجدہ کر کے آکے یا اللہ تیری توحید تے تیری عزت تے غیرت دا مسئلہ نہ ہونا میں کدہیں تیرے سامنے جھوک کے دعا نہ کروں. یا اللہ جے ابراہیم دی بھا کو گلزار برامر تے قادر رہیں. بھا تیرے کنٹرول تے قبضے چل دیئے. اتھا بھا لامر تے بھی قادر رہیں. یا اللہ تیری تخلیق دا مسئلہ ہے، تیری توحید دا مسئلہ ہے. اللہ دی قسم ہے چاندنی پہلے دا واقعہ ہے. اچانک ہی میں تھے آسمان تو بھا دا جھلا آئے. چادر کو ساڑ کے راک کر کے رکھ دیتے سی. جتنا لوگ کھڑے ہیں سارے اہل حدیثوں مردہ اعلان کر عقیدہ ہے یار. برسرے پیکار بیٹھے ہیں تھے مولوی میں لوک کے تکال ریکارڈنگ کر کے نہیں میں لوگیں کو مطمئن ودا کرے جو مطا بوجھاں دائنے جا نمبر رہنا ایویں ہوں دے میدان چاہ کے گال کرو. میں جمعہ پڑھائے کہیں نہیں علایا. جمعہ دے بعد پروپیگنڈا شروع تھی گیا. مولوی صاحب معذرت کی تھی ہے. میں کہ اونی مار مرنا پوسو جنا تائیں چھے مقلد کے معذرت کرے سو موت نہ ہو سی اونی مار.
حضرات دنیا دے اندر تواڈے علاقے وسطی کوئی مولوی آوے کو آکھو رب دا قرآن سنا نبی دا فرمان سنا اللہ دی قسم ہے دین نے دو چیزیں دا نہ ہے اللہ دی کتاب دا نہ ہے یا نبی پاک دی حدیث دا نہ ہے تریجی چیز دین وچ شامل نہیں تھی سکدی نبی پاک نے فرمایا دو چیزاں دین ان کو مضبوطی نال پکڑو اللہ کریم تو کو کدی گمراہ نہ کرے سی میں استاد صاحب کو گزارش کرے سا